وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون और काफरों ने कहा ना तो हम इस कुरान पर ईमान लाएंगे और ना इस किताब पर ईमान लाएंगे जो इससे पहले थी यानी तौरात और इंजील पर क्योंकि उनमें भी तौहीद और आखिरत के अकायद मौजूद थे। और काश के आप देखें जब ये जालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में रब के सामने और एक दूसरे की बात का जवाब देंगे। जो लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम मोमिन होते, हमने तो तुम्हारी पैरवी की थी, हम तो तुम्हारे पीछे लग गए थे। आमतौर पे आपको पता है इंसानी फितरत है कि कमजोर तबके ताकतवर तबकों की पैरवी कर लेते हैं। तो कमजोर तबके ताकतवर तबकों को से कहेंगे कि चूंकि तुम गुमराह थे हमने तुम्हारी पैरवी की, हम भी गुमराह हो गए। वो लोग कहेंगे जो कि ताकतवर थे कमजोर लोगों को जब तुम्हारे पास हदायत आ गई थी तो क्या हमने तुम्हें इससे रोका था, बल्कि तुम तो खुद ही मुजरिम थे। और जो कमजोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे बात यूं नहीं बल्कि ये दिन और रात की चालें थी जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसका शरीक बनाएं। और जब वो अजाब देखेंगे तो अपनी नदामत को छुपाएंगे। हम इन काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, उन्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जो जैसे वो काम करते थे। क़यामत के दिन मुजरमों को एक और अजाब ये भी दिया जाएगा कि उनकी आपस में दुश्मनियां हो जाएंगी और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते थे। और हमने किसी भी बस्ती में
کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم جو تم لے کر آئے ہو اس پیغام کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کے علاوہ حق کی کوئی بھی تحریک ہو سب سے پہلے اور اس کے کٹر مخالف خوشحال اور آسودہ طبقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نئی تحریک ان کی سرداریوں اور چودراہٹوں کے لیے خطرہ ہوتی ہے، ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ غریب اور کمزور طبقہ تو پہلے ہی پسا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی آنکھوں پہ ذاتی مفادات کے پردے بھی نہیں چڑھے ہوتے۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت کو ہمیشہ خوشحال اور برسر اقتدار لوگوں نے اس کا انکار کیا اور غریب اور پسے ہوئے طبقے نے اس کا استقبال کیا۔ اور ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس پیغام کے منکر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا۔ خوشحال طبقہ یہ دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ اگر قیامت برپا بھی ہو گئی تو جس رازق نے ہمیں آج مال اور دولت سے آسودہ کیا ہوا ہے وہ ہم سے راضی ہے، وہ قیامت کو ہمیں وہ مال کیوں نہ دے گا اور قیامت کی نعمتیں ہمیں کیوں نہ عطا کی جائیں گی۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہاں تو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب ہی رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور تمہارے مال اور اولادیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو۔ ہمارے ہاں قربت کے لیے تو یہ چیز ہے جو شخص ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن اور چین سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ بھی کرتا ہے، اور جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا دنیا میں رزق کی فراہمی اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے۔ بندوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب دو فرشتے نازل نہ ہوں، ایک ان میں سے یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخیل کا مال برباد کر دے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ میرا رب ہی رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ بھی کرتا ہے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہے کفار مکہ فرشتوں کو ہی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی قوموں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، پھر وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا سرپرست ہے۔ ان کے علاوہ بلکہ یہ لوگ اصل میں جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اکثر انہی پر ہی ایمان لاتے تھے۔ یہاں جنوں سے مراد شیطان ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہمیں کیا مجال، ہماری کیا مجال، ہمارے سرپرست تو آپ ہیں، ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ اصل بات یہ ہے یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے جنہوں نے ان کو شرک کا یہ راستہ سکھایا تھا۔ تو آج کے دن کوئی ایک دوسرے کے نفع نقصان کا اختیار نہ رکھے گا، اور ظالموں سے ہم کہیں گے آگ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم اس عذاب کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے
جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے، تمہارے ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن، یہ جو ہمارے سامنے وحی بنا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا اپنا گڑا ہوا ہے۔ اور کافر لوگوں نے حق کے لیے کہا جب حق ان کے پاس آیا یہ تو واضح جادو ہے۔ قرآن کی زبردست تاثیر کا تو انہیں خود اعتراف تھا۔ قرآن نے چیلنج بھی کر رکھا تھا کہ تم سب مل کر بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، مگر وہ عاجز رہے۔ اب سیدھی سی بات تھی کہ یا تو وہ تسلیم کر لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مگر انہیں یہ توفیق نصیب نہ ہوئی تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ اور ہم نے ان کفار کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جس کو وہ پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا۔ ہاں، جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے انہوں نے بھی اس حق کو جھٹلایا، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچے۔ تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ کفار مکہ کو اس بات پر بڑا مان تھا کہ انہیں عرب میں بڑی سیاسی قوت حاصل تھی۔ یہ سیاسی قوت اس وجہ سے حاصل تھی کیونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، اسی وجہ سے انہیں امن بھی ملا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں رزق بھی ملا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں سیاسی قوت بھی ملی ہوئی تھی، اور اسی مان کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو پہلے قومیں گزری تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ لوگ اتنے طاقتور تھے، تم تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ قوم فرعون کی ترقی کی حال یہ تھا کہ انہوں نے ایسے اہرامات تعمیر کر دیے کہ آج ہم اپنی ترقی کے تمام دعووں کے باوجود یہ نہیں جان سکے کہ وہ اہرام تعمیر کیسے کیے گئے تھے، کیا طریقہ تھا ان کی تعمیر کرنے کا، کیونکہ وہ اتنے بلند و بالا ہیں اور اتنے عظیم ہیں کہ کسی مشین کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے اوپر سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ عالم انہوں نے کس ٹیکنالوجی کے ساتھ انہیں تعمیر کیا تھا اور کس مسالے کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ وہ اتنے طاقتور تھے تو ان کو لمبے بدن، ان کو بڑے مضبوط جسم، خوبصورت، طاقتور اور لمبی عمریں دی گئی تھیں۔ تو اے کفار مکہ، تمہیں جو مان ہے تم تو ان کی 10ویں عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچے۔ تو جب انہوں نے میرے رسول کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو ہم تمہیں کیوں چھوڑیں گے؟ تم میرے رسول کو اگر جھٹلاتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، تو تم ان قوموں کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور ایک اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر غور و فکر کرو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ نہیں، وہ تو صرف ایک ڈرانے والا ہے، ایک سخت عذاب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان سے کہیے میں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم ایک یا دو مل جاؤ اور صرف ایک بات سوچو، تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ واقعی مجنون ہے؟ کیا یہ واقعی دیوانے ہیں؟ اور جب وہ یہ بات سوچیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ نہیں، اصل بات ہے حقیقت ماننے کو ان کا دل نہ چاہتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہ تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو وہ تیار نہ تھے۔ تمہارے ساتھی کو کیا جنون ہے؟ نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے ایک سخت عذاب سے پہلے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر میں کوئی اجر مانگتا ہوں تو وہ بھی تم ہی رکھ لو، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ان مظالم کا بھی گواہ ہے جو تم میرے اوپر توڑ رہے ہو اس دعوت کے نتیجے میں۔ کہہ دیجئے میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اصل بات ہے حق اور باطل کا مارکا بپا ہے، اور اس حق اور باطل کے مارکے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کو غالب کرنا ہے۔
हक को गालिब करना है। और वाकई आपने देखा कुछ वक्त गुजरा जब जब मुसलमानों ने हिजरत की, जंगे बदर से ही हक ने गालिब आना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फतह मक्का तक अरब के बच्चा बच्चा को पता चल गया कि हक किसके साथ था। मेरा रब हक के साथ बातिल पे ज़रब लगाता है, वो गैब को जानने वाला है। ए नबी फरमा दीजिए हक आ गया, और बातिल ने तो ना तो पहले भी कुछ पैदा किया था और ना तो दोबारा पैदा करेगा। कह दीजिए अगर मैं गुमराह हूँ तो उस गुमराही का वबाल मेरी जान पर है, और अगर मैं सीधे रास्ते पर हूँ तो ये उस चीज की रहमत है जो मेरे रब ने मुझ पर वही की है। मेरा रब तो सुनने वाला है और बड़ा करीब है। और काश के आप देखें जब वो घबराए होंगे तो उस वक्त वो बच ना सकेंगे और करीब से ही पकड़ लेंगे कयामत का दिन। बल्कि कयामत के दिन से पहले भी जब दुनिया में इंसान की मौत आती है उसी वक्त उसके गैब के पर्दे हट जाते हैं, और फिर उसके बाद सारा इख्तियार किसका है? अल्लाह का। इंसान कहीं भी नहीं भाग के जा सकता, ना कब्र में, ना हशर में, ना दोज़ख से। सवाल ही पैदा नहीं होता। काश आप देखें जब वो घबराए हुए होंगे तो बच ना सकेंगे, बल्कि करीब की जगह से पकड़ लिए जाएंगे और वो उस वक्त कहेंगे हम इस पर ईमान लाए हैं। और उस इतने दूर मुकाम से ईमान हासिल करना उन्हें कैसे मुयस्सर होगा? ईमान की का मौका तो ये दुनिया है, मरने के बाद ईमान लाना तो मुमकिन नहीं है, और ऐसा ईमान अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं पाता। वो लोग इससे पहले दुनिया में भी कुफर कर चुके और वो बिन देखे उन्हें दूर की बात सूझती थी। कभी नबी को साहिर कहते, कभी मजनू कहते, कभी तौरात और इंजील से इक्तबास कराने वाला कहते। उन्होंने जो बात नहीं मान कर देनी थी वो सिर्फ यही थी कि ये नबी सच्चा है। बाकी सारे इल्जामात उन्होंने नबी पे लगा दिए और इस सिलसिले में कोई शर्म महसूस ना करते थे। और क़यामत वाले दिन उनके और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान पर्दा हाइल किया जाएगा, जैसे इससे पहले उनके हम जिन्सों से किया जा चुका है। उनकी ख्वाहिशात यही होंगी हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए और या अजाब टाल दिया जाए या हमारे मौजूदा ईमान को तस्लीम कर दिया जाए, तो ये उनकी तमाम ख्वाहिशात ठुकरा दी जाएंगी, जैसा कि इससे पहले उनके हम जिन्सों से किया गया था। और वो क्योंकि वो बेचैन करने वाले शक में मुब्तला थे। ये शक उनको आखिरत के बारे में था, तौहीद के बारे में था। अब इसी शक के वो मजे चखें। अब उनकी ख्वाहिशात पूरी ना होंगी कि हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए या अजाब टाल दिया जाए या हमारे मौजूदा ईमान को तस्लीम किया जाए। ये इनके उस शक का ही नतीजा थी। अब चखो अपने इस शक का नतीजा, और इस अजाब को उनसे दूर ना किया जा सकेगा। अल्लाह ताला हमें सही ईमान की तौफीक दे और सही अकीदा, सही यकीन की तौफीक अता फरमाए, और उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें अमाल की तौफीक भी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मस्ना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। उसने फरिश्तों को अपना पैगाम्बर बनाया जो कि 2 परों वाले हैं, 3 परों वाले हैं और 4 परों वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जैसे चाहता है इजाफा कर देता है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक दफा हजरत जिब्रील को उनकी असली हालत में देखा। उनके 600 पर थे। यहाँ पर तो 2, 3 और 4 परों वाले फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है, जबकि हजरत जिब्रील जो के फरिश्तों के सरदार हैं उनके 600 पर थे और मशरिक और मगरिब की पूरी फिजा इससे भरी हुई थी। वो जमीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। अगर
لوگوں کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالی اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے اللہ کے بعد کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تمام دنیا مل کے اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ ہمیں خیر نہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے وہ خیر پہنچا نہیں سکتی۔ یہی عقیدہ اگر آپ مضبوط کر لیں تو کسی قبر والے کے پاس، کسی آستانے کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی کرنی والے کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اسی عقیدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ شرک کا کاروبار ہے، یہ پیٹ کے دھندے ہیں جنہوں نے اپنے پیٹوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے کاروبار چلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے تمہاری مت ماری جاتی ہے؟ کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ ذرا بتائیے، آپ تو بتائیے صحیح، کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دعائیں سننے والا جب نہیں ہے تو پھر انسان کیوں شیطان کے برے میں آ کر، اس کے دھوکے میں آ کر کیوں دماغ اپنا خراب کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا؟ اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے قبل بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مکی صورتوں میں یہ تسلی اکثر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ نہیں جھٹلایا گیا بلکہ پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اور آپ کی وساطت سے آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی یہ تسلی ملتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوگی اور کفار کو اللہ تعالی سزا دے کر رہیں گے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اور تمہیں سب سے بڑا دھوکہ دینے والا اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ وہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو۔ کیا خیال ہے؟ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، دنیا ہماری آنکھوں میں خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے اور ہم پاگل ہو کے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک کس کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی کہ شیطان کی؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ اللہ کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس نے ہمارے باپ دادا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، کیا خیال ہے وہ ہمیں جنت میں جانے دے گا؟ ان کو جنت میں گئے ہوا کو نکلوا دیا، ہمیں وہ جنت میں جانے کیوں دے گا؟ لیکن بے وقوف تو ہم ہیں، اس کی باتیں مان کے، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے ہم اس کے ساتھ چل پڑتے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ والے بن جائیں۔ کیا خیال ہے؟ انجام یہی نہیں ہے کہ کوئی اور انجام ہے؟ ہم جانتے بوجھتے شیطان کی پیروی کر جاتے۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ والے بن جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی بخشش اور اجر لینے کے لیے آپ کو اپنی خواہشات پہ قابو پانا ہوتا ہے، اور دوزخی بننے کے لیے اپنی منمانیاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ آپ فیصلہ کر لیجئے، کیا اپنی خواہشات، ہماری خواہشات اتنی اہم ہیں کہ ان کو پورا کر کے بڑکتی ہوئی دوزخ میں داخلہ قبول کر لیا جائے، یا اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے اور کنٹرول کر کے انسان اللہ کی مغفرت اور جنت میں داخلہ جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے؟ یہ چوائس آپ کی اپنی ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ اللہ نے اختیار آپ کو دیا۔
क्या जो वो शख्स जिसके लिए उसके बुरे अमाल सजा दिए गए और वो उनको अच्छा समझता है, यकीनन अल्लाह ताला गुमराह करता है जिसको चाहता है और हिदायत देता है जिसको चाहता है। शैतान का तरीका वारदात आपको जरूर समझ लेना चाहिए। शैतान का तरीका वारदात ये होता है कि आपके बुरे अमाल को आपकी नजर में सजा देता। शैतान नंगी बुराई की कभी दावत नहीं देता। देखें दुनिया की मोहब्बत वो हमारे लिए कैसे सजाता है। दुनिया की अगर घर खूबसूरत ना हुआ तो दुनिया में इज्जत नहीं है ना, कितना सादी सी बात। हमेशा शैतान बुराई को शुगर कोट करके सजा के आपकी नजर में पेश करता है। दरबारों पे शिरक की दावत कैसे देता है? नहीं जी, वो तो हम सदका अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हाँ, वहां जाएंगे तो वहां का तकद्दुस भी हमें शामिल हो जाएगा, हमारी नेकी तो डबल हो जाएगी। नंगी बुराई की कभी शैतान दावत नहीं देता, क्योंकि नंगी बुराई को इंसान का ज़मीर कबूल नहीं करता। तो शैतान का तरीका वारदात समझें, जिस चीज के नताइज गलत हो वो काम गलत हो। जिस चीज के नताइज पर गौर कर लें, अगर नताइज खराब है तो फिर उसकी खूबसूरत पैकिंग के साथ धोखा ना खाएं। शैतान जहर को बड़ी खूबसूरत पैकिंग करके आपके सामने सजा के रख देता है। क्या आप जिस शख्स के लिए उसके बुरे अमाल सजा दिए गए तो वो उन्हें अच्छा देखता है, और अल्लाह ताला तो जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो आप अपने आप को अफसोस के मारे हलकान न कर लें कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह दोबारा अपने नबी को बड़े प्यार से तसल्ली दे रहे हैं, और अल्लाह ताला तो जानता है जो वो काम कर रहे हैं। अल्लाह वो जात है जिसने हवाओं को भेजा, वो बादल उठा लाती हैं, हम उन्हें मुर्दा बस्ती की तरफ चलाते हैं, और उसके बाद हम जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा करते हैं। इसी तरह इंसान भी दोबारा उठ खड़े होंगे। जो शख्स इज्जत चाहता है तो अल्लाह के लिए तमाम की तमाम इज्जत है। इज्जत का मंबा और सरचश्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जाहो जलाल वाले की जाते अक़दस है। जिसे इज्जत हासिल करना है वो वहीं से इज्जत हासिल कर सकता है। कोई जितना अल्लाह के करीब होगा उतना इज्जत वाला होगा। फरिश्ते अल्लाह के करीब होते हैं, इज्जत वाले होते हैं। अंबिया अल्लाह के करीब होते हैं, इज्जत पाते हैं। मोमिन भी जिस कदर इन अंबिया की दावत के करीब होते जाएंगे इज्जत पाते ही रहेंगे, और इस चीज का मुशाहिदा हम करते ही रहते हैं। जितनी इज्जत अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को दी है आज तक कभी किसी बादशाह को मिली है? उलमा, मुहद्दिसीन, जितनी इज्जत इनको मिलती है कभी किसी माल वाले को मिली है? हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बावजूद शैतान ने हमारे लिए सजा दिया, स्टेटस को खुदा हमारे लिए बना दिया। घर शानदार होगा, अपने बच्चों को शानदार स्कूलों में पढ़ाओगे, घर 4 कनाल का होगा, गाड़ी जब तक कीमती होगी तब तक तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर से वो सारा कुछ हराम कमाई से क्यों ना किया गया। तो ये शैतान हमारे लिए, उसने स्टेटस को हमारे लिए खुदा बना के उसको अल्लाह का शरीक बना दिया है। इज्जत अल्लाह के हाथ से मिलती है, अल्लाह वाले ही इज्जत वाले होते हैं। जितना अल्लाह के आप फर्मा बरदार ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा इज्जत पाते हैं, लेकिन इस काम के लिए अपने दिल को समझाना पड़ता है। जो कोई इज्जत चाहता है तो अल्लाह के लिए तमाम तर इज्जत है, उसी की तरफ पाकीज़ा कलमा चढ़ता है और अमले वाले उसे बुलंद कर देता है। जब इंसान का दुरुस्त अकीदा और अमले वाले एक दूसरे की तायीद करते हैं तो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं, वरना सिर्फ अमले वाले दुरुस्त अकीदे के बगैर अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होंगे। आपको पता है शिरक के साथ तमाम नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं, और वो लोग जो कि बुरी चालें चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और इन लोगों की चालें हिलाक होकर रहेंगी। अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए, और जो मादा हामला होती है या अपने हमल को जनती है तो अल्लाह ही को उसका इल्म होता है, और जिसे उम्र दी जाए या उसकी उम्र में से कुछ कम किया जाए, ये सब कुछ
اللہ نہ صرف اللہ جانتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور یہ سارا کچھ لکھنا اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرے کا پانی کھاری ہے اور سینے کو جلانے والا ہے۔ تم دونوں میں سے تازہ اور نرم گوشت کھاتے ہو، اور دونوں سے ہی موتی بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور تو کشتی کو دیکھتی ہے کہ پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر کوئی اپنے وقت مقررہ پر چلتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کی بادشاہی ہے، اور جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کتمیر کا۔ کتمیر کھجور کی انتہائی باریک جلی جس میں کھجور لپٹی ہوتی ہے۔ آج کل ہم کھجوریں کھاتے ہیں، جا کر ذرا دیکھیے گا۔ تو جو اللہ کے سوا تم دن کو پکارتے ہو وہ تو ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، کجا کے تمہیں کچھ دے سکے۔ اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ ایسے شریکوں کی اکثریت تو وہ ہے جو سن ہی نہیں سکتی، جیسے پتھر کے بت، جیسے قبریں اور قبروں میں دفن مردے۔ اور اگر کچھ ایسے ہوں جو سن سکتے ہوں جیسے فرشتے یا جن، تو وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اور قیامت والے دن وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، بلکہ قیامت والے دن وہ اس شرک سے اور اس کی حقیقت سے انکار کر دیں گے۔ اور اللہ خبردار کی طرح کوئی شخص آپ کو صحیح خبریں نہیں بتاتا۔ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو پھر جو لوگ ان قبروں والوں کو پکارتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی دعاؤں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی دنیا میں محنت ضائع ہوتی ہے، اور ان کو آخرت میں شرک کا عذاب جو ملے گا وہ ان کی آخرت کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان